اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 116 سے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، کلن، سب اسی کا ہے، لہو قانتون، اور سب اسی کے فرمان بردار ہے۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کیے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو وہ اللہ کی ملکیت ہے، خالق ہے، مالک ہے، صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرمان بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ، کن کہ ہو جاؤ، فیکون، بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تو ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرمان بردار ہے، بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ ابداع اور خلق، اس میں فرق ہے۔ ابداع عالم محض سے کچھ بنا لیا، کچھ نہیں تھا اور کچھ بنا لیا، کن فیکون، کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بنا لیا، یہ ابداع ہے، اس کو ابداع کہتے ہیں۔ خلق کہتے ہیں کہ اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یعنی گاڑے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے۔ آگ سے جن بنایا، یہ تخلیق ہے۔ نور سے فرشتے بنایا، یہ تخلیق ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ یہاں پر وہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا۔
ان کا مطالبہ بہت شدت کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہماری طرف، کہ ہمیں کوئی نشانی معجزے اس طرح دکھاؤ جیسے تم نے دکھائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، اسی طرح ہمیں بھی کوئی نشانی دکھاؤ تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو، ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آئے گا سورۃ انعام میں اور سورۃ بنی اسرائیل میں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیراً خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اے نبی علیہ السلام، آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور جنت کی خوشخبری دینا ہے، اور نافرمانی و کفر کے انجام سے ڈرانا ہے۔ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ان کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں۔ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور نہ آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ اور یہودی اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ قل کہہ دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، ولا نصیر اور نہ کوئی حمایتی۔ اللہ جل جلالہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مذہبی طریقے کی پیروی نہ کریں۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ آیت کے آخری حصے میں سخت تنبیہ ہے کہ اگر واضح علم، دیکھو، بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر واضح علم اور حق پہنچ جانے کے بعد بھی انسان دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مددگار نہیں جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس آیات کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہیے۔ اسلام حسن اخلاق، انصاف اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں حق کو چھوڑ کر کسی کی خوشنودی حاصل کرنا درست نہیں۔ ہمیں لوگوں کی خوشنودی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر حق بات پر قائم رہنے کی وجہ سے کوئی ناراض بھی ہو جائے تو مسلمان کو صبر کے ساتھ اللہ کی ہدایت پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔